Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our plant systematics anatomy and development class. We have discussed most of the tissues found in plants. We have discussed simple tissues, permanent tissues, and also the meristematic tissues. अब इसमें जो एक काइंड आखिर में रह गई है वो है सिक्रेटरी टिश्यूज़ की. बाकी तो हमने सब सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम, फ्लोएम वो सारे देख लिए, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं. अब उसके बाद जो आखिरी है सिक्रेटरी टिश्यू, जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है सिक्रेटरी, तो दे आर कंसर्न्ड विद सिक्रीशन. ये सिक्रीशन करते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो कि सेल बना के बाहर निकालता है, सेल से बाहर आती है, दैट इज़ सिक्रीशन. ये एक्सक्रीशन से डिफरेंट है, क्योंकि एक्सक्रीशन जो है दैट इज़ मोस्टली अ वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ जो कि सेल को ज़रूरत नहीं होती. लेकिन सिक्रीशन मोस्टली यूज़फुल प्रोडक्ट्स होती हैं और किसी न किसी काम की होती हैं. अब इसमें सिक्रेटरी टिश्यूज़ जो है इनकी कोई ख़ास लंबी चौड़ी डिफिनीशन नहीं है, बिकॉज दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद सिक्रीशन. अब किसकी या किस किस्म की सिक्रीशन करते हैं, सो दैट में बी गम्स, रेजन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, नेक्टर, लेटेक्स, और इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस वगैरह जो कि ये सिक्रीट करते हैं. गम्स जैसे कि आप डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं. गम्स हम कागज़ वगैरह को पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए, उसको हम गम कहते हैं, गोंद जिसको कहते हैं. तो हमारे कॉलेज में भी बास ट्री हैं जिनके फ्रूट में या इसमें गम पाई जाती है. मसलन एक कार्डिया मिक्सा एक प्लांट है, लसूड़ा उसको कहते हैं, तो उसके फ्रूट जो हैं दे कंटेन स्टिकी सब्सटेंस, तो वो गम होता है. रेजन्स वगैरह भी ये एक ख़ास किस्म के कंपाउंड्स हैं जो कि आपको पाइन ट्री या इस किस्म के इसमें मिलेंगे. वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं ये बहुत कॉमन हैं प्लांट्स में. जितने भी सेंटेड प्लांट्स हैं जिनमें सेंट होती है, अब चाहे वो खुशबू हो या बदबू हो, अच्छी बू हो या बुरी, तो दोनों दे एक्चुअली प्रोड्यूस वोलेटाइल ऑयल्स, तो वो उनसे निकलती हैं और हमें उनकी वो स्मेल, बैड स्मेल और गुड स्मेल जो है वो फील होती है. नेक्टर ये वो स्वीट जूस होता है जो कि आम तौर पे आपको फ्लावर्स में मिलेगा. अगर आपको याद हो, हमने मॉर्फोलॉजी में फ्लावर के चैप्टर में पढ़ा था कि एट द बेस ऑफ द ओवरी, ये ओवरी है, तो ओवरी के बेस पे छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको हम कॉल देम नेक्ट्री. तो नेक्ट्री ग्लैंड्स जो हैं ये सिक्रीट नेक्टर. और इसके अलावा लेटेक्स और बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सिक्रेटरी टिश्यू सिक्रीट करते हैं. तो इनका जिक्र आगे आ रहा है. तो पहले हम इनको क्लासिफाई करते हैं. तो सिक्रेटरी टिश्यू जो है इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो दो ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं. लेटिसिफेरस टिश्यू और दूसरे जो हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यू. ये इनकी टू बेसिक काइंड्स हैं. तो इन दोनों को हम बारी बारी देखते हैं कि लेटिसिफेरस टिश्यू क्या है और ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है. कि लेटिसिफेरस टिश्यू जो है वो क्या है और ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो क्या है. तो पहले हम लेटिसिफेरस टिश्यू को देखते हैं. इनमें लेटेक्स पाया जाता है. तो लेटेक्स की मिसालें मैं आपको पहले भी कई दफ़ा दे चुका हूँ, जैसे कि कैलोट्रोपस का जो पौधा है उसकी आप लीफ को तोड़ें या ब्रांच को तोड़ें, किसी भी उसके पार्ट को तोड़ें, तो उसमें वाइट कलर का लिक्विड जो है वो बाहर आता है, तो दैट इज़ लेटेक्स. अब ये लेटेक्स जो है, लेटेक्स डिफरेंट प्लांट्स में पाया जाता है, तो ये डिफरेंट कलर्स में भी होता है. इट माइट बी वाइट, येलो और पिंकिश. तो ये लेटिसिफेरस टिश्यू जो है वो लेटेक्स सिक्रीट करते हैं. अब ये जो लेटिसिफेरस टिश्यू होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ लेटिसिफेरस डक्ट्स. ये इसमें डक्ट्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं,
اور ان ٹیوبس کو ان ڈکٹس کو ہم دو بیسک کائنڈس میں تقسیم کرتے ہیں. دے آر آئدر نون ایز لیٹکس سیلز اور نان آرٹیکولیٹ لیٹکس ڈکٹس. اور دوسرے جو ہیں ان کو ہم لیٹکس ویسلز یا آرٹیکولیٹ لیٹکس ڈکٹس کہتے ہیں. اب اس میں پہلے جو ہیں لیٹکس سیلز، یہ دے ایکٹ ایز انڈیپینڈنٹ یونٹس. یہ برانچڈ اسٹرکچرز ہوتے ہیں اور یہ عام طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوز نہیں ہوتے. دے ٹریول لانگ ڈسٹینس ان دا باڈی اور ان میں برانچنگ ہوتی رہتی ہے. اور پودے میں یہ مختلف ڈائریکشنز میں پھیلتے ہیں اور دور دور تک جاتے ہیں پودے کے اندر. لیکن ان میں یہ ہے کہ فیوز نہیں ہوتے، یہ کسی قسم کا نیٹ نہیں بناتے اور ان کی جو والز ہوتی ہیں ان ڈکٹس کی وہ سافٹ اور تھک ہوتی ہیں. اب یہ جو ہیں لیٹکس سیلز، تو یہ برانچڈ ہیں اور دے آر ایلانگیٹڈ، لمبے لمبے سیلز ہوتے ہیں. اب ان سیلز کی آپس میں کسی قسم کی فیوژن نہیں ہوتی اور پھر یہ کہ یہ ریمیفائی کرتے ہیں. ریمیفائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھیل جاتے ہیں. تو اس قسم کے یہ سیلز ہوتے ہیں، یہ ان سے برانچنگ ہوتی ہے اور پھر یہ سیلز کے اندر جو باڈی کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں. تو یہ انڈیپینڈنٹ یونٹ ہیں اور یہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے آگے اس کے ڈائیگرام پہ آ رہی ہے. تو یہ اسپریڈ ان سائڈ دا باڈی. کیلوٹراپس یوفوربیا، یہ نیریم ونکا، ان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک یہ لیٹکس سیل ہے، فار ایگزامپل یہ ایک ہے اور یہ نمبر 2. اب یہ جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اٹ از کنٹینیوئنگ اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی برانچز بھی نکل رہے ہیں. پھر اس نے یہاں پہ شاخ دی، آگے جائے گا تو اس سے پھر شاخیں نکلیں گی اینڈ اٹ ول کنٹینیو. اس کو ہم ریمیفیکیشن کہتے ہیں کہ برانچز بنا کے کسی ایریا میں، کسی جگہ میں، ٹیشوز میں پھیل جانا. تو یہ آپ کو کیلوٹراپس میں ملے گا، یوفوربیا میں. تو کیلوٹراپس والے جو لیٹکس بنتا ہے وہ لیٹکس سیلز بناتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ یہ جو لیٹکس کے سیلز ہیں ان میں آپس میں برانچز میں فیوژن نہیں ہو رہی. برانچز کہیں پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ فیوز نہیں کرتے. تو یہ ان 3-4 قسم کے پلانٹس جو ہیں یہ ان کی ایگزامپلز ہیں اور ان کے اندر یہ عام طور پہ پائے جاتے ہیں. تو لیٹکس سیلز جو کہ پلانٹ کی پوری باڈی میں پھیلتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ لیٹکس ویسلز ہیں. یہ بھی برانچڈ ہیں لیکن یہ پیرالل ڈکٹس بناتی ہیں جو کہ آپس میں فیوز ہوتے ہیں اور ان میں اناسٹوموسس ہوتی ہے. دے اناسٹوموز فریلی. اور ان کا جو آریجن ہے، آریجن میں یہ آپ کو میرسٹیم سے ملیں گے. میرسٹیمیٹک ٹیشو جو ہے یہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں. یعنی پودے کی ارلی انٹاجنی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں. تو ارلی ڈیولپمنٹ سے ہی یہ آپ کو ملیں گے اور اس کے بعد یہ برانچنگ اور فریکوینٹ برانچنگ کی فیوژن سے یہ پورے اس میں پھیل جاتے ہیں، باڈی میں پھیل جاتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ان کی ڈائیگرام ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ویسل جا رہی ہے، یہ ایک دوسری جا رہی ہے. تو یہاں پہ یہ آپس میں کیا ہوگا، فیوز ہو گئے. تو یہ جتنی بھی برانچز ہوتی ہیں یہ فریلی ٹریول کرتی ہیں جیسے یہ جا رہی ہے. تو یہاں پہ ان دونوں کی آپس میں فیوژن ہو گئی. اب یہ جا رہے ہیں تو ہر ایک برانچ جو ہے وہ دوسری برانچز کے ساتھ راستے میں فیوز کرتی رہتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری برانچز ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہیں. تو یہ لیٹکس سیلز کے برعکس جن میں فیوژن نہیں ہوتی، ان میں جہاں پہ بھی یہ برانچز آپس میں ملتی ہیں تو ان کی وال وہاں پہ ڈیزالو ہو جاتی ہے اور یہ آپس میں فیوز ہو جاتی ہیں. تو اس پروسیس کو ہم عام طور پہ جیسے یہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے اناسٹوموسس وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ڈکٹس ہوتی ہیں، جو کینالز ہوتی ہیں وہ آپس میں فریکوینٹلی یہ ہو جاتی ہیں، فیوز ہو جاتی ہیں. تو اس سے پھر آپ کسی بھی ڈائریکشن میں ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں لیٹکس سیل، جب ایک لیٹکس سیل میں آپ داخل ہوں گے تو آپ اسی کی برانچز میں ہی رہیں گے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے.
لیکن اس میں آپ کسی بھی ویسل میں آئیں تو آپ اس سے کسی بھی اس ڈائریکشن سے آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، آپ یہاں سے ادھر بھی آ سکتے ہیں، کسی اور راستے سے بھی آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری برانچز ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ ان اینجیوسپرمک فیملیز میں کامنلی پائی جاتی ہیں: پیپوور فیملی، پیپوریسی، سن فلاور کی، کمپازٹی یا ایسٹیریسی، اور یوفوربیسی۔ تو یوفوربیسی پچھلے بھی ہم نے دیکھا یوفوربیا، تو یوفوربیسی میں آپ کو لیٹکس سیل بھی ملیں گے اور لیٹکس ڈکٹس بھی ملیں گے، تو لیٹکس ویسلز۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکریٹری ٹیشو کے جو کائنڈس تھی وہ ہم نے دیکھ لی، ان کی کلاسیفیکیشن، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی 2 بیسک کائنڈز ہیں: لیٹیسیورس اور گلینڈولر۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے لیٹیسیورس کو دیکھا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم گلینڈولر ٹیشو کو ڈسکس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔